بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے، اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے، اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی، اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحم کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا، اور کچھ دریا میں بہا دینا، اور کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا، اور اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا۔ پلک چھپتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن وہ بس اپنے بندے سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے عرض کیا، پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا، جو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ محترم ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں،
نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا، یہ ایک ہی بار میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ اس وظیفے کا دوسرا حصہ بھی لازمی سنتے جائیں، میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 ہی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 ہی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام جائز حاجات کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے ہر طرح سے اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی بیشی کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔